لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا. السلام علیکم سامعین، اللہ فرمائے ناظرین، کتاب ہے کتاب حجت اللہ لباس، تالیف حضرت قطب المنہ حکیم الامت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی، فرید بک اسٹال اردو بازار لاہور کی صفحہ نمبر 280 پر لکھتے ہیں، چوتھی صدی ہجری سے پہلے اور پچھلے لوگوں کا کیا خیال تھا تکلیف کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ چوتھی صدی سے پہلے لوگ کسی خالص ایک مذہب معین پر متفق نہ تھے۔ قوت القلوب میں ابو طالب مکی نے بیان کیا ہے، یہ کتابیں اور مجموعے نئی چیزیں ہیں۔ قرن اول اور دوم میں پہلے لوگ اور لوگوں کے اقوال کے قائل نہ تھے، کسی مذہب معین کے مطابق فتویٰ دینے کا طریقہ معین نہ تھا، خاص کسی شخص کا قول اختیار نہ کیا جایا کرتا تھا، ہر ایک قسم کے امراء اسی قول کو نقل نہیں کیا کرتے تھے، اسی کے مذہب پر فقہ کی بنیاد قائم نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں کہ دونوں فرقوں کے بعد کس قدر تخریجی طریقہ پیدا ہو گیا۔ ہم چوتھی صدی کے لوگ مذہب معین کی تقلید پر متفق نہ تھے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے بھی تقلید کو چوتھی صدی ہجری کی پیداوار لکھ دیا ہے۔ یہ کتاب ملاحظہ فرمائیں، کتاب چال ہر صنف حکیم الامت احمد یار خان نعیمی، چھاپ ہے مکتبہ اسلام اردو بازار لاہور کی صفحہ نمبر 202۔ یہ لکھتے ہیں، شریعت اور طریقت دونوں کے چار سلسلے یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، چشتی یا نقشبندی کوئی صحابی تابعی حنفی قادری نہ ہوئے۔ اب دیوبندی بتائیں کہ بدعت سے بچ کر وہ دینی حیثیت سے زندہ بھی رہ سکتے ہیں۔ جب ایمان اور کلمہ میں بدعت داخل ہوں تو بدعت سے چھٹکارا کیا تھا؟ یعنی کہ بریلویوں کے جو حکیم الامت ہے نا احمد یار خان نعیمی صاحب، انہوں نے 4 سلسلے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور قادری، نقشبندی، چشتی، ان سب کو بدعت لکھ دیا ہے۔ ٹھیک، ملاحظہ فرمائیں، کتاب شرح صحیح مسلم جلد نمبر 3، تحفہ علامہ مفتی غلام رسول سعیدی کی، چھاپ ہے فرید بک اسٹال اردو بازار کی صفحہ نمبر 331 پر لکھتے ہیں، تقلید کی وسط تیسری صدی کے بعد یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ اب اصول و اجتہاد واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہی، تو غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی جو ہے نا تقلید کو لکھ دیا تیسری صدی، بعض نے چوتھی صدی لکھا ہے، بعض نے تیسری صدی لکھا ہے۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ ہے بدعت، کیونکہ یہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نہیں تھی۔ ملاحظہ فرمائیں، کتاب ہے اطلاع کاملہ خلیفہ شیخ الہند محمود حسن، چھاپ ہے میر محمد کتب خانہ اردو بازار۔ میں صفحہ نمبر 85 پر لکھتے ہیں، 2 صدیوں کے بعد لوگوں میں معین مجتہد کی تقلید کا رجحان پیدا ہوا اور بہت کم لوگ رہ گئے جو کسی معین مجتہد کے مذہب پر اعتماد نہ کرتے، اور یہی چیز اس زمانہ میں واضح تھی۔ بعض نے لکھا ہے چوتھی صدی، بعض نے لکھا ہے تیسری، اس نے دوسری لکھا ہے، لیکن پھر بھی اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا نبی علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بدعت تھی۔ اور جو یہ حنفی ہمارے اوپر حدیث لے کے آتے ہیں نا کہ فلاں صحابی کی تقلید کی، فلاں صحابی کی تقلید کی، تو ان کے جو 4 بڑے بڑے علماء ہیں نا ان سے رد کر دیا۔ اگر صحابہ کے زمانے میں تقلید تھی جو یہ حدیثیں لے کے آتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ ان سے استدلال کرتے رہے، انہوں نے کیوں تقلید کو چوتھی صدی کی پیداوار لکھا ہے اور تیسری صدی کی؟ اگر حنفیوں کی ان دلیل سے تقلید شخصی کا واجب و ثابت ہوتا ہے تو ان کے بڑے علماء نے بھی نہیں کیا ہوا۔ یہ جو فیس بک کے اوپر پاکٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں بالکل جاہلیت سے کام لیتے ہیں۔ یہ کتاب ملاحظہ فرمائیں، ناظرین، تقلید کی شرعی حیثیت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، چھاپ ہے مکتبہ دارالعلوم کراچی نمبر 13 پر لکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت کے قطعی احکام میں کسی امام یا مجتہد کی تقلید ضروری نہیں سمجھی گئی۔ مقلدین کیسا حال ہے، اس سوال کا جواب دو۔ یہ دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت کے قطعی احکام میں کسی امام یا مجتہد کی تقلید ضروری نہیں سمجھی گئی، جس کے اوپر کامنٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنی واضح بات لکھ دی ہے ان کے اپنے علماء نے۔ پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا بلکہ ایک انتظامی فتویٰ تھا۔ تو مفتی صاحب بہت افسوس کی بات ہے، جو چیز شرعی حکم نہیں تھی آپ اس کو ہمارے اوپر واجب کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جو نہ کرے اس کے اوپر فتوے بھی آپ لوگ لگاتے ہیں، شرم آپ کو آنا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں، کتاب صحیح مسلم جلد 2، تالیف ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نشق ہوئی، چھاپ ہے دارالعلوم ممبئی کی صفحہ نمبر 194 پر، حدیث نمبر 2005۔ یہ دیکھیں ہائی لائٹ، بلا شبہ بہترین حدیث کلام اللہ کی کتاب ہے اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی ہے، اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود سے داخل کر دیے جائیں، اور ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے۔ تو ہم نے انہی کی اپنی کتابوں سے ثابت کر دیا کہ تقلید جو ہے چوتھی صدی ہجری کی پیداوار ہے، نہ صحابہ کے دور کی ہے نہ تابعین کے دور کی۔ اب یہ جتنے بھی حوالے لکھے ہیں، اگر یہ مانیں گے کہ ان کے 4 بزرگ جو ہیں بڑے بڑے انہوں نے غلط لکھا ہے تو پھر ہم ان حوالوں کے اوپر جواب دیں گے۔ پہلے تو جواب ہی نہیں دیں گے، جواب تب دیں گے جب یہ کہیں گے کہ ان کے جو 4 بڑے انہوں نے غلط لکھا ہے، تقلید صحابہ کے زمانے میں تھی، ان کو پتہ نہیں چلا، وہ جاہل تھے۔